آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ اسپیشل اکنامک زونز آپ تعمیر نہیں کر سکتے، اور پاکستان چونکہ آئی ایم ایف کے پلان میں ہے تو لامولا پاکستان کو آئی ایم ایف کی بات ماننی ہوگی. تو جب تک اسپیشل اکنامک زونز نہیں بنیں گے تو سی پیک فیز 2 کیسے کامیاب ہوگا؟ تھینک یو ویری مچ گیلانی صاحب، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا، اور امپورٹنٹ بلوچستان صوبہ جس کو سی پیک کا جومر بھی کہا جاتا ہے، گوادر بھی یہاں لوکیٹڈ ہے، اس کی بڑی امپورٹنس ہے. آپ نے میرا پوائنٹ آف ویو لینے کے لیے مجھے لائن پہ لیا، اس کے لیے جی فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ. جی دیکھیے بردر، آئی ایم ایف کی شرائط اپنی جگہ ہیں، ہم نے ان کے شرائط کے پیرامیٹر کے اندر رہتے ہوئے اپنے بینیفٹس کو پروٹیکٹ کرنا ہے. جی دیکھیں آئی ایم ایف ہمیں ایک لون دیتی ہے جس کے اوپر ہم اپنے ملکی جو خسارے ہوتے ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمارا مستقبل تو آئی ایم ایف نہیں ہے، ہمارا مستقبل سی پیک ہے، ہمارا مستقبل چائنا ہے. تو ہمیں چائنا کے ساتھ رہتے ہوئے اپنی ضرورتیں تو اسی پیک سے پوری کرنی ہے، اس سے آئی ایم ایف سے، بٹ ہم نے آگے گروتھ کے لیے تو اپنے اکنامک زونز کو سی پیک کو آگے لے کر چلنا ہے. دیکھیں اگر نئے اکنامک زون کے لیے انہوں نے منع کیا ہے، لیکن جو ایگزسٹنگ اس وقت 9 کے قریب ہمارے پاس اکنامک زونز جو ایگزسٹ کرتی ہیں، ہمیں ان کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. وہ کافی اسپیس ان کے اندر موجود ہے، بلوچستان میں 3 کے قریب ہیں، اسی طرح کراچی میں ہیں، اسی طرح پنجاب میں، سندھ میں، ہر جگہ موجود ہے، 9 کے قریب ہیں ہمارے پاس اس وقت. اب جی انہی کو اگر ٹھیک ہے، اگر ہمیں نئے اکنامک زونز ڈیولپ کرنے کے لیے وہ اجازت نہیں دے رہے ہیں، تو ہم جو ایگزسٹنگ ہیں ہمارے پاس ان کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے، اس سے ہم اپنا کام چلا سکتے ہیں. جی. اچھا علاؤالدین صاحب یہ بتائیں کہ جب ایگزسٹنگ زونز کو کامیاب اگر ہم نے کرنا ہے، ان کے لیے اگر ہم ان کو ہم نے آگے بڑھانا ہے تو اس کے لیے ہمیں پالیسی بنانی ہوگی، اور لفظ پالیسی بھی تو ہم انحصار کرتے نہیں ہے، خواہ وہ شارٹ ٹرم ہو یا لانگ ٹرم ہو. تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ ایکچولی اس ملک کا المیہ میرا اور آپ کا رہا ہی اس ہمیشہ سے ان 70 سالوں سے ہے کہ ہمارے پاس پالیسیز کی کنٹینیوٹی نہیں رہتی ہے. ایک گورنمنٹ آتی ہے بڑی شارٹ ٹرم کے لیے، وہ پالیسیز بناتی ہے، ہمیں کچھ سال بعد پتہ چلتا ہے کہ جی یہ بالکل غلط پالیسیز تھی اور اس سے ملک کو کافی نقصان ہوا ہے، جس کا آپ نے پچھلے دنوں آئی پی پیز کا مسئلہ دیکھا، جی کس طریقے سے فیڈریشن پاکستان چیمبر آف کامرس، ہمارے پیٹرن ان چیف ہمارے پریزیڈنٹ نے کس طریقے سے ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا. آخر کار حکومت کو اس طرف توجہ دلانی پڑی، اور آخر آپ کے سامنے پتہ چلا کہ جی یہ ملک اور قوم کا بڑا نقصان ہو رہا ہے. تو اس میں پہلے ہی مرتبہ جب بھی پالیسیاں بن رہی ہیں، میں حکام بالا سے، اسلام آباد فیڈریشن سے یہ ہمیشہ درخواست کرتا رہتا ہوں کہ آپ بزنس کمیونٹی کو، فیڈریشن پاکستان چیمبر آف کامرس کو، ان صوبوں کے اسٹیک ہولڈرز کو، تمام بزنس کمیونٹی کو لوپ میں رکھ کر کے ایک اچھی پالیسی مرتب کریں، اس پہ پہلے ڈیبیٹ کریں. یہ پہلے ہی اس کو کر لیتے ہیں، اس کے بعد کچھ سال بعد اس کے خد و خال نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کو پبلک نہیں کیا جاتا ہے. یہ میری سجیشن ہے کہ جو بھی پالیسی، چاہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ کچھ قراردادیں مانی جا رہی ہیں یا آگے آنے والے دنوں میں سی پیک فیز 2 کے اندر چائنا کے ساتھ کچھ ایگریمنٹس ہونے والے ہیں، جی ان سب کو پبلک کیا جائے. ان ان سب کو فیڈریشن پاکستان چیمبر آف کامرس کے پلیٹ فارم سے، مختلف بزنس اینٹیز ہیں جن کے پلیٹ فارم سے اس کو آپ ڈیبیٹیبل کر سکتے ہیں، اس پہ ریفائن کرنے کی. دیکھیں اسلام میں بھی مشاورت کے لیے کہا گیا ہے کہ مشاورت میں خیر ہوتی ہے، تو بالکل. مشاورت کو وسیع کرنے کی ضرورت ہے اس ملک کو. جب تک اب وسیع معاشرے میں اس چیز کو ڈیبیٹ پہ نہیں لے کر آئیں گے، ایک اچھے کنکلوژن کی طرف ہم پہنچ ہی نہیں سکتے ہیں. تو فیز 2 کے لیے بھی میری سجیشن یہی ہے کہ چاہے وہ بلوچستان کے اسٹیک ہولڈرز ہو، بلوچستان کی بزنس کمیونٹی ہو، پاکستان فیڈریشن چیمبر آف کامرس ہو، ان سب کو لوپ میں لیا جائے اور ان کے ساتھ ان ساری چیزوں کو ڈسکس کر کے پھر ہی کوئی پالیسی مرتب کی جائے، اور وہ پالیسی لانگ ٹرم ہو، نہ کہ کوئی 2-4 مہینے کے لیے، 1-2 سال کے لیے ہو. علاؤالدین صاحب اب گوادر کی بات کر لیتے ہیں. گوادر میں بجلی نہیں ہے، بڑے مسائل ہیں. گوادر کا منصوبہ بھی گیم چینجر ہے بلوچستان کے اندر. گوادر ایک اہم حیثیت رکھتا ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم اس کے لیے بھی پالیسی نہیں بنا پا رہے ہیں. موجودہ حکومت بھی گوادر پر فوکس نہیں کر پا رہی ہے. چیلنجز بہت ہیں. تو کس طریقے سے ہم سی پیک فیز 2 کو کامیاب کریں گے؟ اس کی تو چلے آپ نے فارمولہ آپ نے بتا دیا. اب گوادر کے لیے ہم نے کون سے ایسے اسٹیپس اٹھانے ہوں گے کہ گوادر بھی آگے بڑھے؟ دیکھیے گیلانی صاحب، یہ بڑا ایک امپورٹنٹ سوال ہے آپ کا. دیکھیں جب بھی سی پیک کا نام آتا ہے اس میں گوادر سب سے سر فہرست ہوتا ہے، اور جب ہم آئے دن ٹی وی پہ، اخباروں میں وہاں کے لوگوں کی حالت دیکھتے ہیں کہ جب جون جولائی میں وہاں پہ 45 48 50 کے قریب ٹیمپریچر چلا جاتا ہے، وہاں لوگوں کے پاس بجلی نہیں ہے، وہاں پینے کا صاف پانی نہیں ہے. اب آج میں اور آپ جس صدی میں زندگی گزار رہے ہیں، آج یہ ساری چیزیں اگر ٹھیک کرنے کے لیے ول موجود ہو تو ان کو ٹھیک کرنے میں کتنا راکٹ سائنس لگتا ہے.
बिल्कुल। آپ وہاں پہ ڈیسینٹلیشن کے ذریعے گوادر میں سمندر کا پانی صاف کر کے لوگوں کو دے سکتے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے پاس جب بھی کوئی غیر ملکی دورہ کے اوپر کوئی ڈگنیٹریز آتے ہیں، سربراہ مملکت آتے ہیں، تب ہم گوادر کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں. اب ایون پچھلے دنوں ٹھیک ہے، میں سمجھ سکتا ہوں کہ سیکیورٹی کے بھی کچھ حالات بہتر نہیں تھے، جس کی وجہ سے گوادر ایئرپورٹ کا انوگریشن اسلام آباد میں ورچوئل کیا گیا. اب دیکھیں اس وقت یہ چیز ہائی لائٹ ہوتی ہے، اس کے بعد پھر آپ بھی گھر بیٹھ جاتے ہیں، میں بھی، اور حکومت بھی سو جاتی ہے کہ بھائی گوادر کے لوگوں کی بھی تو ضرورتوں کو پوری کرنے کی ضرورت ہے. کوئی بھی انویسٹر آئے گا، کوئی بھی باہر سے کوئی انویسٹ کرنے آئے گا، وہ اس علاقے کی اگر پوزیشن کو دیکھے گا یا خبروں میں پڑھے گا یا کوئی وزٹ کر کے آئے گا، وہاں سے جب لوگوں کی حالت دیکھے گا، وہ کہے گا کہ یار اس شہر میں ابھی تک لوگوں کو بیسک نیڈز ضرورتوں کی نہیں پوری ہے، تو یہاں پہ ہم کیسے بالکل انڈسٹری لگا سکتے ہیں، وہاں کا اکنامک ڈیولپمنٹ زون کیسے بہتر ہو سکتا ہے. اس میں صوبائی حکومت کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. جب عوام نکلتی ہے، لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں، تب یہ وفد بھیجتے ہیں، تب ان کو مناتے ہیں، ان کے ساتھ کچھ وعدے وعید ہوتے ہیں جو کہ بعد میں ردی کے ٹھکریوں میں ڈال دیے جاتے ہیں. آج بھی جب میں اور آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں، گوادر میں آج بھی کچھ نہیں بدلا ہے، جیسے پہلے تھا ویسے ہی ہے. تو کچھ چائنیز تو اپنی طرف سے دیکھیں، آپ کو ایک گرانٹ کے طور پر انہوں نے ایک پورا ایئرپورٹ بنا کر دیا، جو پاکستان کا فرسٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، جس میں 380 جہاز بھی لینڈ کر سکتا ہے. جی. اور یہ تقریباً بہت بڑی خطیر رقم کے تحت بنائی گئی، نہ اس میں کوئی قرضہ انوالو ہے، نہ آپ کی کوئی انوالومنٹ ہے، ٹوٹلی یہ گرانٹ کے تحت انہوں نے بنا کے دیا. اس کے علاوہ ایک 450 میگا واٹ کا کول پاور پروجیکٹ بھی وہاں پہ انہوں نے انوگریٹ کیا ہوا ہے، اس کی لینڈ بھی ایکوائر ہوئی ہے، بٹ انفارچونیٹلی اس کے اوپر ابھی تک کام رکا ہوا ہے. تو جام دیکھیں کمال آپ کو تو توجہ وزیر دینی پڑے تجارت گی ہیں. صرف. اب جام کمال تو ان کا تعلق بھی صوبہ جی بلوچستان سے ہے، تو جام کمال کی پرفارمنس کیا اتنی میننگ فل نہیں ہے کہ وہ بلوچستان کے اندر ترقیاتی کاموں کو بہتر کر سکیں، گوادر کے حالات کو بہتر کر سکیں؟ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس وقت یہ اصل میں سبجیکٹ تو صوبائی ہے، وہاں کی بیسک ضرورتیں تو صوبے کی گورنمنٹ نے پوری کرنی ہے. کامرس منسٹری نے تو صرف اور صرف بزنس فیسلیٹیشن کرنی ہے، بزنس مینوں کو فیسلیٹیٹ کرنا ہے. آئے دن ان کی مصروفیت آپ دیکھ رہے ہیں. آج ماشاءاللہ سعودیہ کا ڈیلیگیشن آیا، کل ایس سی او کے تحت سربراہ مملکت آئے، اس میں ان کے ساتھ وفود، ان کے ساتھ کافی ایم او یوز بھی ماشاءاللہ سائن ہوئے. وہ اپنے ڈومین میں تو کام کر رہے ہیں. پچھلے دنوں کراچی بھی آئے تھے، فیڈریشن پاکستان چیمبر آف کامرس بھی انہوں نے وزٹ کیا، وہاں بھی لوگوں کے مسائل سنے. بٹ یہ جن چیزوں کی طرف میں آپ کی نشاندہی کر رہا ہوں، وہ کامرس سے ریلیٹڈ نہیں ہے. وہ بیسک انسان کی، ان لوگوں کی ضرورت ہے بنیادی زندگی پوری کرنے کے لیے ہے، جس میں صوبائی اور فیڈرل حکومت کو آگے آنا چاہیے. اور صرف جب لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں اس وقت آپ کو گوادر یاد نہیں آنا چاہیے. آپ کو سال 12 مہینے اگر گوادر یاد ہوگا تو یہ 1 سال سے زیادہ وقت نہیں آپ سے لے گا کہ ان ساری چیزوں کو. اچھا علاؤالدین صاحب، یہ بتائیں کہ ری ہیبیلیٹیشن فنڈ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کی جانب سے مل چکا ہے گورنمنٹ کو، تو وہ کیوں نہیں بلوچستان کے انفراسٹرکچر پہ انویسٹ ہو رہا؟ یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. پچھلے دنوں بلاول زرداری صاحب بھی کوئٹہ تشریف لائے تھے، میں نے ان کی پریس کانفرنس سنی. انہوں نے خود یہاں کے توجہ دلائی کہ جی جب فلڈ آیا تھا، یہ جب جنیوا میں کانفرنس ہوئی تھی، وہاں پہ ڈونر کانفرنس میں پاکستان کے لیے کچھ گرانٹس دی گئی تھی، جس میں اسپیسیفکلی بلوچستان کے لیے کوئی 300 ملین کے قریب یوروز ہیں، جو کہ آج فیڈرل گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں آ چکے ہیں. اب اس کو میں صوبائی حکومت کی نااہلی سمجھوں یا مرکز کی طرف سے اس کو کوتاہی سمجھوں کہ انہوں نے ابھی تک اس کے اوپر کوئی جامع پلان نہ بنایا ہے، نہ صوبے نے اس کو اپنی ضرورتوں کے مطابق ان کو سروے رپورٹ دی ہے کہ جی ہمارے پاس کون کون سے سیکٹرز کے اوپر ڈیزاسٹر آیا ہے، لائیو سٹاک لوگوں کا تباہ ہوا ہے، لوگوں کی گھروں کو نقصان ہوا ہے، سڑکوں کی حالت بڑی بری ہوئی ہے. اب میں آپ کو کون کون سی چیزوں کی طرف یعنی نشاندہی علاؤالدین صاحب، کراؤں. یہ بات تو طے ہے کہ وفاقی سطح ہو یا صوبائی سطح ہو، بلوچستان کے لیے کوئی پالیسی نہیں ہے. بالکل آپ اس کو میری طرف سے یہی سٹیٹمنٹ کہہ سکتے ہیں کہ نہ صوبہ سیریس ہے اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے، نہ مرکز اس کو اس طریقے سے توجہ دیتا ہے. اور آج میں آپ کو ایک خبر بتاؤں، بلوچستان کی حالت یہ ہے کہ یہاں پہ اگر 24 پوسٹ اناؤنس ہوتے ہیں، اس کے لیے 28,000 نوجوان کاغذات سبمٹ کرتے ہیں نوکریوں کے لیے. یہ حالت ہے ہماری صوبے کی. اب بھی سمجھ سکتے ہیں، کامرس پہ آپ ریلیٹڈ پروگرام کرتے ہیں. پوری دنیا میں گورنمنٹ تو جابز نہیں دیتی ہے، جی جابز دینی ہے پرائیویٹ سیکٹر نے، بزنس سیکٹر نے. بالکل. جب آپ کو بلوچستان کے لیے کوئی بزنس کا پلان ہی موجود نہیں ہے، جب یہاں پہ کوئی آپ بزنس مینوں کو اس طریقے سے فیسلیٹیٹ ہی نہیں کر رہے ہیں، نہ آپ کے پاس اس لیول کی ادھر ویکیشنل ٹریننگ سینٹرز موجود ہیں، تو آپ کے نوجوانوں کو سرکاری نوکریوں کی طرف ہی دیکھنا پڑے گا. وہ کہاں جائیں؟
اب سندھ اور پنجاب کے لوگ تو پھر بھی کہیں پاسپورٹ بنا کے کچھ ملک سے باہر جانے کے لیے کر سکتے ہیں، ہمارے صوبے کے لوگ تو اتنے بھی اویئرنیس نہیں رکھتے ہیں کہ ان کو کس ملک پہ جا کر کون سی جاب کرنی چاہیے، وہ یہیں پہ گورنمنٹ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں کہ گورنمنٹ ہمیں جاب دے گی. تو جی اس پہ بلوچستان کے لیے ایک خصوصی پالیسی بنانے کی ضرورت ہے. دیکھیے آج سے کچھ سال پہلے آپ نے دیکھا گدون احمد زی کے پی کے کا ایک علاقہ ہے جہاں پہ ایک اسپیشل ایس آر او کے تحت لوگوں کو انسینٹیوز دیے گئے کہ یہاں پہ انڈسٹریلائزیشن ہو تاکہ لوگوں کو جابز ملے اور گورنمنٹ ان کو ٹیکس کے مد میں مختلف مدز میں چھوٹ دے سکتی ہے. کیوں وہ ماڈل بلوچستان میں کیوں نہیں اڈاپٹ کیا جاتا ہے؟ بلوچستان کے لیے کیوں ایسی کوئی پالیسی نہیں بنائی جاتی ہے کہ اگر اکنامک زون کے علاوہ اب کا انڈسٹریل ایریا ہے، لسبیلا انڈسٹریل ایریا ہے یا جی کوئٹہ کے اطراف میں آپ کسی علاقے کو اسپیشل اکنامک زون کے تحت اسپیشل انسینٹیوز دے کر کے یہاں پہ پورے پاکستان کی بزنس کمیونٹی کو مدعو کر سکتے ہیں کہ جی آپ آ کر یہاں پہ ایگریکلچر میں انویسٹ کریں، آپ مائننگ سیکٹر میں انویسٹ کریں، آپ ویلیو ایڈیشن کی طرف جائیں. اور جب تک ہم ویلیو ایڈیشن کی طرف نہیں جائیں گے پورا پاکستان اسی طریقے سے رہے گا جو کہ 70 سال سے جس طریقے سے چل رہا ہے. آخر میں مجھے یہ را بتائیں علاؤدین مٹیریل صاحب ایکسپورٹ کر کہ کے کوئی بھی کامیاب نہیں ہوا ہے. لوکلائزیشن کو امپروو کرنا چاہیے ہمیں. آخر میں یہ بتائیں علاؤدین صاحب کہ ریکوڈنگ جیسا منصوبہ بلوچستان میں کہاں کہاں پہ شروع ہو سکتا ہے؟ گورنمنٹ بہت سے اہم اقدامات کر رہی ہے، SIFC بہت متحرک ہے، تو فیڈریشن چیمبر آف کامرس کے پلیٹ فارم سے آپ منسلک ہیں، تو ایگریکلچر سیکٹر، منرلز اینڈ مائن سیکٹر کے متعلق بلوچستان میں جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس حوالے سے کیا خوشخبریاں ہیں؟ دیکھیں بلوچستان ماشاءاللہ اللہ پاک نے اس کو اتنے خزانوں سے نوازا ہوا ہے. اب بدبختی اس کو آپ ہماری سمجھیں کہ ہم ان کو اس طریقے سے یوٹیلائز نہیں کر پا رہے ہیں. ریکودک تو صرف ایک کمپوننٹ ہے، صرف ایک مائن ہے، صرف ایک ایریا ہے. اس طرح کے کئی ایریاز ہمارے بلوچستان میں موجود ہیں. آپ لائیو اسٹاک کو لے لیں، آپ اولیو کی بہترین کراپس یہاں پہ کر سکتے ہیں. اولیو سے آپ دیکھیں اس وقت پاکستان کی امپورٹ میں 2 ہی میجر امپورٹس ہیں جو سب سے زیادہ ہمارے پیسے لے کر ڈالر جاتی ہیں، جن کے اوپر ایک خوردنی تیل ہے اور ایک پیٹرول ہے جس کے اوپر ہمارے سب سے زیادہ ڈالرز باہر جاتے ہیں. جی آپ اولیو پہ آ کر کے اپنے ملک کی پام آئل کی ضرورت کو کم کر کے یہاں پہ اولیو آئل کی طرف لوگوں کو کیا کوئی کر سکتے خوشخبریاں ہیں. ہیں، کوئی ساڑھے ڈیولپمنٹس ہو سات رہی سو ہیں، کوئی نئے پروجیکٹس اناؤنس ہو رہے جی ہیں؟ SIFC کے پلیٹ فارم کے تحت جو لاسٹ ٹائم یہ سعودیہ کی ڈیلیگیشن آئی ہے اس میں جو ہے نا مائننگ اور منرل سیکٹرز کے اوپر بہت سارے MOUs کے اوپر انیشلی سائن ہوئے ہیں. اب اس کی ورکنگ پیپرز کہاں پہ جائیں گے، کیسے وہ امپلیمنٹ ہوں گے، انشاءاللہ ہمیں بڑی امیدیں ہیں SIFC سے. وجہ یہ ہے کہ وہ ایک ون ونڈو آپریشن کے تحت کام کر رہا ہے. آپ کو بیوروکریسی کے مختلف دفتروں کے چکر لگانے نہیں پڑ رہے ہیں. وہ ایک امبریلا کے تحت آپ کو تمام چیزیں سہولتیں وہاں پہ ڈیٹا اویلیبل ہو کے جی دستیاب ہو رہا ہے. تو اس وجہ سے اس سے کافی امیدیں وابستہ ہیں کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ بہت اچھی صورتحال آپ کو بلوچستان کی طرف سے نظر آئے گی علاؤدین انشاءاللہ. صاحب جاتے جاتے مجھے اس سوال کا جواب دیں کہ اسمگلنگ کے حوالے سے بلوچستان کیوں سب سے اوپر ہے؟ کہ اسمگلنگ پیٹرول کی ہو یا فوڈ کی ہو، بھائی اسمگلنگ جو ہے وہ بلوچستان کے راستے سے ہوتی ہے، تو اس کو کیوں نہیں روکا جاتا؟ کس طریقے سے ہم اس کو روکیں تاکہ ہمارے ٹیکس کلیکشن پر منفی اثرات مرتب نہ ہو؟ دیکھیے گیلانی صاحب، ہر سوال کے اوپر اس کا ایک جامع جواب ہونا ضروری ہے. اب سمگلنگ ایک لفظ ہے جس کو میں بھی برا سمجھتا ہوں، آپ بھی برا سمجھتے ہیں، پورا ملک اس کو برا سمجھتا ہے اور یہ ہمارے اکانومی کے اوپر امپیکٹ کر رہا ہے، نقصان دے رہا ہے ہمیں. جی بٹ اس کے کازز کی طرف جانا چاہیے. جیسے میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ بلوچستان میں 24 پوسٹوں کے اوپر 28,000 لوگ اپنی اپلیکیشن جمع کرتے ہیں. تو یہاں پہ بے روزگاری کا عالم کتنا ہوگا؟ آج جس اسمگلنگ کو آپ کہتے ہیں وہ یہاں کے لوگوں کے لیے اس لیول کی بینیفٹس نہیں دے رہا ہے. وہ صرف اس کے کرائے کے مد میں کچھ 100 کچھ ہزار روپے وہ اپنے گھر کے لیے کما رہے ہیں. میں نے پچھلے دنوں چیئرمین FDR بھی فیڈریشن آئے تھے، ان کو بھی یہ بات کہی تھی کہ یہ جو جتنا بھی اسمگلنگ ہو رہا ہے یہ ایکچولی میں تو پاکستان کی بزنس جو بڑے ٹائکون ہیں جو اپنے فیکٹریز کے لیے را مٹیریل امپورٹ کرنے کے بجائے اسمگلنگ کے راستے میں ان کو لا رہے ہیں. یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز کا احساس کریں. اور میں نے FBR کے چیئرمین کو یہی سجیشن دیا تھا کہ آپ جہاں بھی اس کو ریڈ کر کے پکڑیں وہ جسٹ اس کے ڈرائیور، اس گاڑی والے کے اوپر FIR اور اس کے اوپر کیس نہ کریں. آپ اس کی انویسٹیگیشن میں چلے جائیں کہ یہ ہے کس کا، یہ جی کس نے یہ منگوایا ہے یہ مال. تو اس اس حوالے کو سے آپ فیڈریشن چیمبر آف minimize کامرس اس نے کوئی طریقے لسٹ مرتب کی ان بزنس کمیونٹی کی، ان بزنس مینس کی؟
नहीं, अब इसके ऊपर तो फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स कोई इन्वेस्टिगेटिंग इदारा तो नहीं है। हम एक फैसिलिटेटर हैं जो अपने बिजनेस कम्युनिटी को मुख्तलिफ मुश्किलात के तहत फैसिलिटेट करते हैं। अब ये काम कस्टम्स का है, ये काम एफबीआर का है कि वो जहां भी स्मगलिंग का माल रोकें या पकड़ें, जब वो ये साबित कर लें कि ये स्मगलिंग है तो इसकी इन्वेस्टिगेशन में जाएं कि ये माल एक्चुअली है किसका, ये कहाँ से आ रहा था और इसको किसने इम्पोर्ट किया है यहाँ से, जी। इस रास्ते से। दूसरी बात, बलूचिस्तान के हवाले से अगेन मैं आपको कहता हूँ कि एक बहुत जामे पॉलिसी बनाने की जरूरत है। हम दो मुल्कों के साथ हमारा बॉर्डर लगता है, अफगानिस्तान और ईरान। देखें, आज इंडिया और चाइना के भी ताल्लुकात कोई आइडियल नहीं है, बट उनके दरमियान में ट्रेड को तो कोई नुकसान नहीं हुआ है। वो दिन ब दिन हर साल उनके आप आदाद शुमार देखेंगे, उसमें उनको इजाफा ही आपको नजर आएगा। तो क्यों नहीं हम ईरान के साथ और अफगानिस्तान के साथ अपने ट्रेड के मामलात को बेहतर लीगल तरीके से कर सकते हैं, जिसके मेरे बलूचिस्तान के लोगों के लिए कम से कम वो रोजगार जो आज वो स्मगलिंग के जरिए कमा रहे हैं, वो कम से कम लीगल तरीके से। देखिए, मैंने आपको बिल्कुल। गिलानी साहब बताया कि बलूचिस्तान के लोगों का सिर्फ इसके अंदर इतना इन्फ्लुएंस है, इतना इन्वॉल्वमेंट है कि वो इसका किराया सिर्फ ले रहे हैं चीज को लेकर पहुंचाने के लिए। बट इसका जो मेजर बेनिफिट्स है वो तो इंडस्ट्रियलिस्ट को, जो इम्पोर्टर है, जो ये मंगवा रहा है, उसको पड़ रहा है ना। बिल्कुल तो ऐसा आप ही है। बलूचिस्तान के दो बॉर्डर्स के साथ अफगानिस्तान के साथ एक अच्छी ट्रेड पॉलिसी मुरतब कर सकते हैं, ट्रेड लोगों पॉलिसी को मुरतब कर फैसिलिटीज सकते दे हैं। सकते हैं। जी। आप ईरान के साथ बहुत सारे, मेरी ईरान के कौंसल जनरल से मुलाकात हुई, मैंने उनको कहा कि कुछ हम वफ्द लेकर ईरान जाना चाहते हैं। मुझे कहने लगे कि आप लोग हमारे साथ ट्रेड पे क्यों कतराते हैं। आज भी आप आदाद शुमार देखें तो ईरान और तुर्की के दरमियान 25 अरब डॉलर का सालाना ट्रेड है, वेयर कि हमारे साथ उसके मुकाबले में 1 अरब डॉलर का भी शायद नहीं होगा। हम हर चीज पे FATF की तरफ देखते हैं, हम हर चीज पे अमेरिकन सेक्शंस की तरफ देखते हैं। देखिए, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जैसे जैसे खाने पीने के अशिया हैं, खुर्दनोश के अशिया हैं, उनके ऊपर तो सैंक्शंस अप्लाई नहीं होती हैं। दवाइयाँ आते हैं, अद्वियात हैं, उनके ऊपर नहीं होती। हम बहुत सारी चीजें ऐसे कर सकते हैं जो उन सेक्शंस के बियॉन्ड होंगी, उनसे बाहर होंगी। तो उन बिल्कुल। सब पे पॉलिसी बैठ के मुरतब करने की जरूरत है, इसी में हम सबकी बेहतरी होगी। बहुत शुक्रिया अलाउद्दीन मरी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। लफ्ज़ पॉलिसी पे हमें इन्हिसार करना होगा, खा वो लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो। तरक्की याफ्ता कौमें पॉलिसी पर इन्हिसार करती हैं और हम पॉलिसी पर इन्हिसार नहीं करते। अगर हम पॉलिसी बना भी लेते हैं तो उसको हम साबित कदमी के साथ चला नहीं पाते, जिसकी वजह से हमारा मुआशी खाका तितर बितर हो जाता है। ट्रेड को बढ़ाने के लिए हमें पॉलिसी बनानी होगी, ख्वाह वो रीजनल ट्रेड हो, ख्वाह वो बार्टर ट्रेड हो। इन तमाम ट्रेड्स को बेहतर करने के लिए आज हमें एक टेबल पर बैठकर पॉलिसी मुरतब करनी होगी। बलूचिस्तान में बहुत पोटेंशियल है, मिनरल्स एंड माइनिंग सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में। CPEC फेज़ 2 को अगर कामयाब करना है, गवादर को कामयाब करना है, तो आपको बलूचिस्तान के लिए एक स्पेशल ट्रेड पॉलिसी बनानी होगी ताकि हमारी मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब हो सकें। यहाँ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।